بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے. جنتی دروازہ ہے خواجہ صاحب کا. جو دروازے سے نکلے گا وہ جنتی ہو جائے گا. خواجہ کی دعا ہے اس پہ. جو خواجہ کے جنتی دروازے سے گزرے گا اس کے تمام گناہ معاف ہو. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. تو میرے بھائیو، جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی تو میں ویڈیو کے بارے میں ریسرچ کرنے لگا کہ کیا ہے، کہاں کا یہ ویڈیو ہے، اور یہاں پہ یہ لوگ جانوروں کی طرح، کتوں کی طرح پیالے میں منہ لگا کے کیا کر رہے ہیں. تو میرے بھائیو، پھر ایک مجھے بہت سارا کمنٹ پڑھنے کے بعد ایک کمنٹ مجھے ملا جہاں پہ وہ بھائی لکھتے ہیں کہ یہ جو ہے بابا فرید کا جو ہے وہ سجادہ نشین ہے. شاید وہ جو پہلا والا آدمی جو مونچھ والا، بغیر داڑھی والا، اورنج کلر کا ایسے لپٹے ہوئے تھے، وہ آ کے سب سے پہلے انہوں نے پیالہ لگایا منہ میں اور اس کے بعد پانی پینے لگے، اور پتہ چلا کہ یہ جو ہے مطلب جنتی دروازہ ہے. تو میرے بھائیو، یہ لوگ ایسے فالسلی جھوٹے جنتی دروازے کلیم کرتے ہیں. اور میرے بھائیو، کیا واقعی میں جنتی دروازہ کہیں موجود ہے دنیا میں؟ جیسے انڈیا میں بھی ایک جنتی دروازہ ہے، ایسے ہر جو ہے مزاروں پہ وہ ایک جنتی دروازہ بنا لیتے ہیں. وہی جو جھوٹے جنتی دروازہ ہے اس کے بارے میں کیا ہے، اس کی حقیقت، وہ آج ہمیں بیان کریں گے انجینئر محمد مرزا صاحب. اس ویڈیو کا 2 پارٹ ہے. ایک تو جھوٹا جنتی دروازے کے بارے میں وہ بتائیں گے، اس کے بعد کیا واقعی میں دنیا میں بھی کہیں جنت کا ٹکڑا ہے، صحیح یعنی سچا جنت کا ٹکڑا، وہ بھی آپ کو بتائیں گے انجینئر محمد مرزا صاحب اسی ویڈیو میں. اس کے لاسٹ پارٹ میں آپ کو ملے گا. ویڈیو کمپلیٹ ہونے تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے. بنا کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. بہشتی دروازے کی کیا حقیقت ہے؟ بزرگ فرماتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں نبی علیہ السلام کو اس دروازے سے گزرتا ہوا دیکھا. اچھا، سبحان اللہ. تو نبی علیہ السلام نے جب اشرف تھانوی صاحب کے خواب میں آ کے دیوبند مدرسے کی بنیادیں کھینچی تھی، تو انہی پاک پتن والوں نے دیوبند مدرسے کو نبی علیہ السلام کا مدرسہ کیوں نہیں باندھ لیا؟ ٹھیک ہے نا. نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھنا یہ نہیں، میرا کلپ ہے خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت. لاکھوں لوگ یوٹیوب پہ دیکھ، اس میں نے یہ پوری کی پوری ڈیٹیلز بتائی ہیں. بہشتی دروازہ دنیا میں کوئی دروازہ نہیں ہے. خانہ کعبے کا دروازہ بھی بہشتی دروازہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ادھر ایک بدماش تھا، وہ کہتا ہے میں کعبے میں 5 دفعہ گیا ہوں اور میں ایسے ایسے کر کے مکے دکھاتا ہوتا تھا. بھائی تو کعبے وچ دفن بھی ہو جا، اس کی بنیاد پہ کسی نے بہشتی نہیں ہونا. کیوں؟ بقیہ غرقت قبرستان میں 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں، اور اسی قبرستان میں عبداللہ ابن ابی منافق کی قبر بھی ہے، کیونکہ قانوناً تو وہ مسلمان تھا. نبی علیہ السلام نے اس کا جنازہ پڑھایا، بخاری مسلم میں آتا ہے، اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا ہے، تو مسلمانوں کے قبرستان میں سے دفن کیا ہے. تو اب کیا جی، وہ چونکہ مدینے میں دفن ہوا، آپ نے جنازہ بھی پڑھا دیا، تو اس کے ایسے بخشا جائے گا؟ قرآن نے کہا سب سے نچلے درجے میں ہوگا. نبی کا جنازہ پڑھانا، نبی کا تھوک مبارک، نبی کا کرتا مبارک کوئی نفع نہیں دے سکا. تو تواڈے بہشتی دروازے تے سب بڑھائے بڑھوئے نے اپنے. ہاں، دنیا میں ایک جگہ ہے جسے جنتی ٹکڑا کہا گیا ہے، وہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے. میرے گھر سے لے کے میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ جو اس میں آ گیا وہ جنتی ہو جائے گا نہ. اگر کوئی کہتا ہے یہ ہے تو ان کو کہیں گے فلانے تواڈے جڑے دوسرے مخالف بزرگ نے ہوتے اتنے گئے ہوئے نے، کہیں گے نہیں وہ تو پاویں جتنے مرضی ٹر جائے نہیں ہوئے گا. تو ان کا تواڈے بھی جتنے مرضی ٹر جان انج نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. نہیں ماننے کے لیے تیار نا. ادھر سے جتنے ہمارے سیاسی لیڈر، فوجی لیڈر باقی جاتے ہیں، وہ بیٹھے ہی ریاض الجنہ میں ہوتے ہیں، ان کے لیے ریاض الجنہ خالی کرا دیا جاتا ہے. بھائی ادھر چوکڑی مار کے بھی کوئی بیٹھ جائے، جنتی تو نہیں ہوگا، وہ جنت کا ٹکڑا ہے. آپ وہاں جائیں، اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ قبر رسول سے لے کے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے. نبی علیہ السلام کی قبر مبارک، حضرت ابو بکر عمر کی قبریں، یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. زمین کے اوپر جنت کا ایک ٹکڑا ہے، لیکن اس کے اندر داخل ہونے سے کوئی جنت میں نہیں داخل ہو جائے گا. احمد بریلوی صاحب نے ایک شعر لکھا ہے، جنت میں آ کر نار میں جاتا نہیں کوئی. انہوں نے اسی کے اوپر شعر کیا. وہ جب وہ جنت البقی اس میں بیٹھے نا ریاض الجنہ میں، تو انہوں نے کہا کہ جب حدیثوں میں ہم نے سنا جو ایک دفعہ جنت میں چلا جائے گا دوبارہ دوزخ میں نہیں جائے گا. تو انہوں نے کہا یا اللہ میں ایک بار جنت میں آ گیا ہوں نا، تو اب میں امید کرتا ہوں کہ میں دوزخ میں نہیں جاؤں گا. تو اس شعروں تک تو بات ٹھیک ہے، ورنہ تواڈے سیاسی لیڈر جنہاں نوں تسی انہی گالاں کڈدے ہو دل وچ،
وہ تو سارے ادھر جاتے ہیں, وہ تو کعبے کے دروازے ان کے لیے کھلتے ہیں, تو قبر رسول کے لیے ان کو بھی اندر لے کے جایا جاتا ہے. کہتے ہیں نہیں وہ نہیں جان گے, تسی بھی نہیں جاؤ گے بھائی, کوئی بھی نہیں جائے گا. اس طریقے سے کوئی جنت دوزخ کا فیصلہ نہیں. ٹھیک ہو گیا جی. نبی علیہ السلام کے متعلق یہ کہنا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے, یہ کہنا درست ہے؟ بالکل غلط ہے. اگر کوئی اس نیت سے کہہ رہا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آج مدد کے لیے پکار رہا ہے, اگر کوئی یہ اس نیت سے کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت سے امت پہ اجتماعی عذاب نہیں آیا, جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ میں نے 3 دعائیں کی, ایک قبول نہیں ہوئی, 2 ہو گئی ہیں, ان میں سے جو قبول ایک دعا ہوئی وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا اجتماعی عذاب نہ ہے کہ میری امت پوری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. اور جس دعا کو قبول نہیں کیا گیا وہ یہ تھی کہ میری امت آپس میں نہ لڑے, وہ دعا قبول نہیں ہوئی. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ کسی کی دعا کا پابند نہیں ہے. نبی کی دعا بھی ایسی ہو سکتی ہے جو قبول نہ ہو, اللہ کی مرضی ہے نا, اللہ پہ تو کوئی کسی کی دوست نہیں ہے. اور نبی علیہ السلام کو اس دعا کرنے سے بھی روک دیا گیا کہ یہ آپ نے دعا نہیں کرنی. جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت لفظ استعمال کیے کہ نوح جاہلوں میں سے تو نہ ہو, کافر کے لیے دعا کر رہا ہے. پھر انہوں نے توبہ کی, قرآن پاک میں ان کی توبہ بھی نہ کری. ٹھیک ہو گیا. تو اس طریقے سے اس معنوں میں کوئی لیتا ہے, لیکن ابھی ظاہر ہے چونکہ ہم جس معاشرے میں اس میں تو وہ کچھ اور ہی کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ ہاذا من فضلی ربی کے اگینسٹ کہہ رہے ہوتے ہیں. ہاذا من فضلی ربی کہنا چاہیے. نبی علیہ السلام نے ان چیزوں سے منع فرمایا. یہ سب گستاخ ہیں جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں, کیونکہ ایک صحابی نے ابو داؤد میں ابن ماجہ میں حدیث ہے, شریک القادی مدلس ہے لیکن سما کی تصریح سنن الکبریٰ البیہقی میں, ایک صحابی نے آپ علیہ السلام کو سجدہ کیا, آپ نے فرمایا سر اٹھائیے کیا کر رہا ہے. ان کا میں نے کوفے میں لوگوں کو ہیرا نامی شہر میں دیکھا کہ وہ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں, ہم نے بہتر سمجھا کہ آپ کو کریں. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا. اور اس میں یہ بھی الفاظ ہیں جب میں فوت ہو جاؤں گا تو میری قبر سے گزرو گے, کیا قبر پہ بھی سجدہ کرو؟ ان کا نہیں. تو فرمایا مجھے کیوں کر رہے ہو. آپ علیہ السلام کو انہوں نے آگے سے مطلب یہ تو نہیں کہا عشق کے چلے نمبر لے گئے, عقل والے انجے ہی عمرہ گالیاں. ٹھیک ہے نا جی. وہ آگے سے کہہ سکتا تھا کہ حضرت آدم کو بھی تو سجدہ کیا تھا فرشتوں نے, یا رسول اللہ کیا ہوا اگر آپ کو کر لیا. نہیں, آج کا بندہ ہوتا تو یہ آرگومنٹس رکھتا. احمد بریلوی صاحب نے شعر کہا ہے, سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا, دل تھا ساجد نچ دیا پھر تجھ کو کیا. وہ کہتے ہیں میں نے جو نبی علیہ السلام کے روزہ مبارک پہ سر جھکایا ہے, تجھے کیا تکلیف ہے؟ تیرے سامنے تو میں نے سر جھکایا, دل سے تو میں سجدہ بھی کر رہا تھا. بڑا چنگا کام کیتے اللہ نے بندیا. ظلم ہے یار. ایک طرف احمد بریلوی صاحب خود کتاب لکھ رہے ہیں کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے. فقہ حنفی میں آپ کو پتا 2 موقف ہیں. کچھ حنفی علماء سجدہ تعظیمی کے قائل ہیں, تو ان کے خلاف کتاب لکھی احمد بریلوی صاحب نے کہ نہیں یہ ابو داؤد ابن ماجہ کی حدیث کے تحت سجدہ تعظیمی حرام ہے. دوسری طرف کہتے ہیں سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا, دل تا ساجد نچ دیا پھر تجھ کو کیا. تو یہ شعر و شاعری کرتے رہے, دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگلا سوال ہے, کیا درگاہ بی بی پاک دامن میں اہل بیت کی قبریں موجود ہیں؟ یہ سوال اس لیے کیا گیا کہ بہت سے لوگوں کی عقیدت وابستہ ہے وہاں, لہٰذا اس بارے میں جو غلط فہمی ہے اس کا ازالہ کریں. کیا عقیدت وابستہ؟ میں کہتا ہوں جی اگر سیدنا حسین علیہ السلام کا روزہ بھی ہو پاکستان کے اندر, دین وٹ آپ نے اس میں سے کرنا کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ آپ قبر پہ حاضری دیں گے, نہ جھکیں گے اور نہ ان کو سجدہ کریں گے, نہ قبر کو چومیں گے, دعا کریں گے ان کے لیے جو عام میت کے لیے کرتے ہیں. رہا صلاۃ و سلام پڑھنا, وہ تو ہر میت کے اوپر آپ کہتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین. آپ وہاں جا کے السلام علیکم یا جو ہے وہ ابا عبداللہ حسین ابن علی یہ کہہ لیں, کسی کا فرق پڑتا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کوئی ادھر فرق پڑ جانا ہے میرے بھائی, تو انہی سے پوچھیں کہ اگر انہی چیزوں کی وجہ سے فرق پڑنا ہوتا, ان مزارات کی وجہ سے, اس وقت دنیا میں کافروں کے زیر اثر سب سے بڑا ملک مسلمانوں کا ہے ہی عراق ہے, اور سارے مزار ادھر ہیں, کربلا بھی ادھر ہے, تو کوئی فرق تو نہیں پڑا. تو بی بی پاک دامن کے مزار سے کوئی فرق تو نہیں پڑ جانا. ٹھیک ہے نا. باقی یہ تاریخی سوال ہے, ہمیں نہیں پتا کہ ہے یا نہیں ہے, نہ اس سے کچھ نکلنا ہے. ہم نماز میں محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ رہے ہیں, وہ جہاں جہاں دفن ہے بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, تمہارا درود و سلام ان تک پہنچ جائے گا, پہنچ رہا ہے. دیٹس آل. اس کے علاوہ بھی آلموسٹ کوئی 50 کے قریب احادیث بخاری اور مسلم میں فضائل مدینہ کے اوپر موجود ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مدینہ شریف جیسی فضیلت کسی اور سٹی کی نہیں ہے. ایون مکہ شریف کی بھی وہ فضیلت نہیں آئی احادیث کی روشنی میں جو مدینہ شریف کی رپورٹ ہوئی ہے.
بہت زیادہ برکت. اور اس میں بھی اسپیسیفکلی جو مسجد نبوی شریف ہے اس کے حوالے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ 3 مساجد کے سوا کسی اور مسجد کے لیے ایکسٹرا آرڈنری ثواب کی نیت سے سفر اختیار نہ کرو، اونٹوں کے کجاوے نہ کسو، اس نیت سے کہ یہاں سب سے زیادہ ثواب ہوتا ہے. نمبر 1 بیت اللہ شریف، نمبر 2 مسجد نبوی شریف، اور نمبر 3 مسجد اقصی یروشلم، مسجد ایلیا. یہ سارے الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ان 3 مساجد کے لیے آپ ایکسٹراڈنری ثواب کی نیت سے سفر کر سکتے ہیں، ان کے سوا کسی اور مسجد کے لیے سفر نہیں ہو سکتا ایکسٹراڈنری ثواب کی نیت سے. ویسے آپ جو مرضی بھی سفر اختیار کریں علم دین حاصل کرنے کے لیے، لیکن یہ والا سفر کہ فلاں مسجد میں ثواب جو ہے وہ ان کے برابر ہے، اس قسم کی کوئی نیت آپ نہیں کر سکتے. یہ 3 مساجد کا پروٹوکول ہے. پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. اور اس حدیث کے اوپر امام بخاری نے جو باب باندھا ہے وہ یہ ہے، قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے. کیونکہ پریکٹیکلی اس وقت جو سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کا وہ حجرہ جہاں نبی علیہ السلام کا گھر مبارک تھا، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے. تو امام بخاری نے یہ ہیڈنگ اس لیے بنائی تاکہ امت کو بتایا جائے کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کوئی عام جگہ میں نہیں ہے، بلکہ وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑے کے اوپر ہے. یعنی ریاض الجنہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک سے لے کر آپ کے ممبر تک یہ اس پلانٹ ارتھ کا حصہ ہی نہیں ہے، یہ الگ سے ایک ٹکڑا ہے. اس لیے وہاں جب آپ مسجد نبی شریف میں جائیں گے، اللہ تعالی ہم سب کو بار بار باادب حاضری نصیب فرمائے، تو وہاں پہ آپ کو الگ سے ایک قالین کا ٹکڑا ڈیفرنٹ کلر میں نظر آئے گا اس پورے پورشن کے اندر. یہ چیز بتانے کے لیے کہ یہ ریاض الجنہ ہے. ویسے ہم نے یہاں پہ جعلی جنتی دروازے بنائے ہوئے ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر کوئی جنتی ٹکڑا ہے تو وہ ریاض الجنہ ہے، جس میں نبی علیہ السلام کی قبر مبارک بھی ہے، آپ کا ممبر شریف، اور بیچ میں جتنے وہ ستون آتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑے پر ہے. یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری میں آتا ہے جب سیدنا عمر کو زخم لگا اور ان کا معدہ کٹ گیا تھا، جو کھاتے تھے نکل جاتا تھا، جب انہیں یہ یقین ہو گیا کہ میں اب اس تکلیف سے باہر نہیں نکلوں گا یہاں تک کہ مجھے شہادت نصیب ہو، تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بلوایا اور اس سے فرمایا کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے پاس جاؤ، جو اسی حجرے میں رہتی تھی، ساتھ والے کمرے میں جہاں قبر رسول تھی اور سیدنا ابو بکر کی قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ. اور ان سے جا کر کہنا کہ عمر بن خطاب یہ کہتا ہے کہ اس کی خواہش ہے کہ وہ اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن ہو. اور یہ نہیں کہنا کہ امیر المومنین نے کہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ سیدہ عائشہ جو ہے وہ اسے امیر المومنین کا حکم سمجھتے ہوئے ایکسپٹ کریں، وہ اپنی مرضی سے اجازت دیں. تم نے کہنا کہ عمر بن خطاب کہتا ہے. تو ابن عمر نے جا کے عرض کی تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن آج میں عمر بن خطاب کو اپنے اوپر ترجیح دوں گی، اور اجازت دے دی. ابن عمر نے آ کے جب عرض کیا تو سیدنا عمر بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے کہا واللہ مجھے اپنی زندگی میں اس سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں تھی کہ میں رسول اللہ کے ساتھ دفن ہوتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب میں مر جاؤں اس کے بعد دوبارہ میری میت کو لے کے جانا اور سیدہ عائشہ سے اجازت لینا، اگر وہ اجازت دے دیں تو دفن کرنا. ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی انہوں نے امیر المومنین کا حکم مانا ہو، اور اگر اجازت نہ دیں تو پھر مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا. اس سے قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت کا پتہ چلا، اور ساتھ ہی ساتھ شیخین سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام کی فضیلت کا پتہ چلا
کہ ان کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دفن ہونا یہ بہت بڑا اعزاز ہے ان کے حق میں۔ تو میرے بھائیو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات سمجھ میں آئی ہوگی، اور پہلے والے ویڈیو میں جو پیالے میں منہ لگا کے پیتے رہے تھے ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔